الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا مختصراً ذکر فرمایا. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو. واطیعون، اور میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہان کی پرورش کرتی. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ لوگ بولے کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے. قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں کیا جانوں وہ کیا کام کرتے ہیں. ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے، کاش تم سمجھ سے کام لو. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان مؤمنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا. ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے. قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح، وہ کہنے لگے اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے لتکونن من المرجومین، تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. نعوذ باللہ. قال ربی ان قومی کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا.
فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے، مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو آپس میں مکالمہ اور گفتگو ہوئی اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے پاس ایک امانت دار پیغمبر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں، لہذا تم میری پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا کہ مجھے اس کے عوض میں کوئی پیسہ دو، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے میں، بس تم اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر میری پیروی کرو۔ انہوں نے جواباً جو بات کہی وہ یہ کہی کہ آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ کمتر ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم آپ کے پاس کیسے ہیں؟ آپ کی جو پیروی کرنے والے وہ تو کمتر لوگ ہیں، تو آپ کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہ جو بات ہے یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں، ہمیشہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے قوم کے جھٹلانے والے لوگوں نے یہی بات کی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غریب طبقے کے لوگ ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، کیونکہ دنیا اپنی نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ہمارے ہاں معیار زندگی کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کسی کو اگر رتبے پر رکھنا ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ یہ بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال والا ہے، سیٹھ صاحب ہے، پیسہ ہے، بینک و بیلنس، کار و کوٹھی، بنگلہ ہے، اس کی اپنی فیکٹری ہے، اس لیے یہ اونچے سیٹھ صاحب ہے، اور یہ بندہ یہ کم تر ہے، کیوں؟ یہ ریڑھی چلاتا ہے، یہ کمزور ہے، یہ مالی اعتبار سے اس کا اپنا گھر نہیں ہے، بینک و بیلنس بھی نہیں ہے، کار و کوٹھی بھی نہیں ہے، بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ خود کسی جگہ مزدور ہے، ملازم ہے، لہذا ہمارے نزدیک اس کی کوئی بقعت ہے نہیں۔ یہی اعتراض انہوں نے کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل جس بات پر تم نے اعتراض کیا ہے اللہ کے ہم مدار اس پر نہیں ہے، اللہ کے ہم مدار یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی بات ماننے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اصل مدار اس پر ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ کیا بندے کی قیمت لگتی ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، آپ کے قریب ایک صاحب بیٹھے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ مالدار آدمی اور ان کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہے کہ اگر کہیں یہ بات کریں تو لوگ ان کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ بات سنتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں یہ پیغام نکاح بھیجے تو لوگ ان کے پیغام نکاح کو قبول کر لیں گے، اپنی بیٹی دے دیں گے ان کو، ان کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں میں کمزور آدمی ہے، یہ اگر کوئی بات کرے کوئی بات نہیں سنے گا، سفارش کرے سفارش نہیں سنے گا، کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجے کوئی پیغام نکاح کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو سامنے رکھیں اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں۔ ہمارے ہاں بھی دنیا کے اندر یہی درجہ ہے، یہ کم قیمت انسان ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ کم قیمت ہے کیونکہ یہ پیسے والا نہیں ہے، پیسے والا ہے، اس پر مدار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا وہ جو پہلا آدمی گزرا ہے اگر اس جیسے دنیا بھر کے لوگ ہوں اور صرف یہ بعد میں گزرنے والا ہے
دیکھو یہ ایک ان سب کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، رب تعالیٰ کے لیے جان نثاری وہ ایسی ہے کہ دوسروں کی نہیں ہے. تو تمہاری نظر تو پیسے پر ہے، مال پر ہے، دولت پر ہے، اس پر فیصلہ کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھتے دل میں کیا لے کر آیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا، شکل کیسی ہے، اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، دل میں کیا لے کر آئے. اس لیے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. آج سارا کا سارا مدار ہمارا اسی پر ہو چکا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں مال پر، پیسے پر، بینک و بیلنس پر. اپنے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، شادیوں میں، نکاح میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، بینک و بیلنس کتنا ہے، کار و کوٹھی کیا ہے، بنگلہ کیا ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے یہ مدار نہیں. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ مالدار یا کون ہے؟ مانا الا المتقون. اللہ کے دوست صرف متقی، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. اس لیے بار بار یہاں پر آپ بہن اس کے بعد بھی حضرت دوسری قوموں کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، تو اس میں بھی یہ وہ بار بار فرما رہے فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، میری فرما برداری کرو. لیکن بات نہیں مانی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز تک ان کو سمجھایا، نہیں مانی. 950 سال ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک بات ہے. 1 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن کی بات نہیں ہے. سمجھایا نہیں سمجھے. اب اللہ سے عرض کیا، اے اللہ آپ کچھ ایسا انتظام فرما دے، میں اور میرے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ان سے نجات پا جائیں، ہمیں بچا لے اور ہمیں ان سے بچا لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، کشتی بنائے، اور وہ والا واقعہ مشہور ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا، پوری دنیا کے اندر ایسا عذاب آیا کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا. تنور جس کے اندر آگ جلا کرتی ہے وہاں سے بھی پانی نکلا. آسمان چھلنی ہو گیا، آسمان سے پانی، نیچے زمین سے پانی، ہر طرف سے پانی پانی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا. پھر فرمایا یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، نشانی ہے کہ ایسی بڑی بڑی قومیں دنیا سے نام و نشان مٹ گیا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے. تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا ہے. ہمارے لیے اس کے اندر سوچنے کا موقع ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں، ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں، متقیوں اور اللہ تعالیٰ پر جان نثار کرنے والوں کو اپنا پیارا بناتے ہیں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے. آج دنیا یہی سمجھتی، جیسے میں نے عرض کر دیا، پیسے کے اوپر ہم نے ہر انسان کی قیمت لگا رکھی ہے، اللہ کے مدار نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ حدیث میں فرمایا گیا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قیمت، یہ دنیا پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا، اس کے برابر بھی نہیں. اس لیے دنیا جن کو مل رہی وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. دنیا کا ملنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں، راضی ہونے اور ناراض ہونے پر اصل بات یہ ہے کہ یہ بندہ رب کے فرما برداروں میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اصل مدار اس پر ہے. ایک بندے کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، بینک و بیلنس نہیں ہے، کار و کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہے. وہ اگر کچی زمین پر بھی لیٹتا ہے ایک منٹ میں نیند آ جاتی ہے، اور نیند بھی ایسی پرسکون آتی ہے جو محلات کے اندر رہنے والوں کو بھی نہیں آتی. یہ رب تعالیٰ عطا فرمانے والا. اس لیے اصل مدار اس پر ہے. آج یہی سمجھا جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور واضح فرمایا. دنیا سمجھیے عقل مند آدمی، دانش مند آدمی، بڑا ہوشیار ہے. کہ جی بڑا ہوشیار لڑکا ہے، آپ کا بچہ بڑا ہوشیار ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمانا جانتا ہے، پیسہ کما لیا اس نے، واہ واہ بڑا پیسہ آیا اس کے بعد، ہاں جی بڑی تعریف ہے. اور یہ والا بچہ اس کو پتہ ہی نہیں، پیسہ کمانے کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا. اس کو بھی آپ سکھائیں، اس کو سکھائیں طریقہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو ٹوپی کرا کے پیسہ کمایا جائے. یہی ہے دنیا کے اندر، دھوکہ دہی، خیانت، سب اس طرح پیسہ اکٹھا کر لو. سچ بول کر صحیح طریقے سے جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار، سچا تاجر کل قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور جائے تاجروں کے ہاں وہاں لوگوں کا پیسہ روک کر رکھا ہوا، لوگوں کے پیسوں پر کاروبار ہو رہا. پیسہ لینے کے لیے آنے کا نہیں جاؤ 10 دن کے بعد آنا، 15 دن کے بعد آنا، لٹکا رکھا ہے، آنا جانا لگا رکھا ہے. دیا بھی 10,000 دے دیا، لاکھوں میں سے 10,000 دے کر کیا کیا.
لٹکا رہتا ہے، باتیں ہو رہی، خیانت ہو رہی، جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہاں وہ تاجر بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ یہ والی چیز ہے، یہ والی چیز بتاتی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مالوں پر مدار نہیں ہے. جو غریب ہوں گے نا، غریب لوگ قیامت والے دن 500 سال پہلے جنت میں مالداروں سے چلے جائیں. 500 سال پہلے جنت میں 500 سال، یہ آج والے نہ شمار کریں، یہ قیامت والے 500 سال شمار کریں کہ اس دن کے جو سال ہوں گے نا وہ کیسے ہوں گے. یہ اندازہ لگانا چاہیے. آج مدار اس پر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ مدار کیا، قرآن نے بھی بتا دیا، مدار تقویٰ ہے. کسی کو عزت حاصل ہے، کسی کو اللہ کے ہاں مدار اگر بنیاد ہے تو وہ تقویٰ ہے، تقویٰ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا اور مزید سمجھایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند، ہوشیار، سمجھدار انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری شروع کر دی. یہ عقل مند ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ دانا ہے، یہ سمجھدار ہے. اگرچہ اس کو پیسہ کمانا زیادہ نہیں آتا لیکن وہ اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میری آخرت خراب نہ ہو جائے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے، وہ کم نہیں تولتا، وہ صحیح صحیح تولتا ہے. وہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر نہیں بول کر بیچتا. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات بھی کرتا ہے، اپنی زندگی بھی گزارتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر کیسا رہنا ہے. اگرچہ لوگوں کی نظر میں اس کی قیمت نہیں لیکن اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی انسان، اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی انسان. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آیا کرتے تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے. تو ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو وہاں پر وہ کھڑے تھے، وہ اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کون خریدے گا مجھ سے اس غلام کو؟ نہیں تو وہ گھبرائے، پتہ نہیں کون ہے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی تو سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرما رہے ہیں. تو اور اپنا پشت آپ کے سینے سے لگا لی کہ مجھے برکت حاصل ہو جائے. تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی قیمت نہیں ہے کہ لوگ مجھے خریدیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ تیری قیمت نہیں لیکن اللہ کی نظر میں تو بڑا قیمتی انسان ہے. دنیا والوں کا مدار نہیں ہے، اصل مدار اس پر، اصل یہ بنیاد ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر مغلیہ خاندانوں کے بادشاہوں کا دور تھا. یہ مغلیہ خاندانوں کے جو بادشاہ تھے ان کا بڑا دور گزرا، ریاستیں ہوا کرتی تھی. ان کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تم زیادہ امیر ہو یا ولی اللہ زیادہ امیر ہے. ولی اللہ کے پاس اگرچہ حشم و قدم نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس دنیا کے اعتبار سے کوئی سلطنت نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، تمہارے پاس ریاست بھی ہے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حشم و قدم بھی ہے. فرمایا جس دن تم مرو گے ایک دن تم بھی مرو گے، ایک دن یہ ولی اللہ بھی مرے گا. ولی اللہ جس دن مرے گا یہ بھی قبر میں جائے گا، تم بھی قبر میں جاؤ گے. تم اپنے ساتھ چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر جاؤ گے. اور ولی اللہ جس دن مرے گا، ولی اللہ اپنے سینے کے اندر دل رکھتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کا موتی رکھتا ہے، وہ ساتھ لے کر جائے گا. اس دن پتہ چلے گا امیر کون ہے اور غریب کون ہے. مدارس کا آج ہماری ساری زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے پیسہ پیسہ پیسہ. ہر وقت فکر ہے، فیشن فیشن کی فکر ہے، چوڑیوں کی میچنگ ہو جائے، کپڑوں کی میچنگ ہو جائے، میرے بال کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کو خوبصورت لگ جاؤں میں اپنے چہرے کو کیسے میں اس کے اوپر میک اپ کروں، میں اپنا زیور کیسا پہنوں، میں اپنے کپڑے کیسے پہنوں، میرا جوتا کیسا ہونا چاہیے. صبح سے شام تک یہی فکر، شام سے صبح تک یہی فکر. اور اس کے لیے شوہر کے پیچھے پڑ جانا اور ان کو پیسے کے اوپر لانا کہ لے آؤ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی ان خواہشات کو پورا کروں. بس اسی چکر کے اندر زندگی پوری ہوتی چلی جاتی ہے. وہ جس دن دنیا سے جانا ہے اس دن کوئی بتا سکتا ہے کہ کہاں گیا وہ فیشن، کہاں گئے وہ کپڑے، کہاں گئے وہ آپ کی لپسٹک، اور کہاں گئے وہ برانڈیڈ کپڑے. تو برانڈیڈ کفن بھی تو لے آؤ. تو برانڈیڈ کپڑے جو پہنا کرتے تھے برانڈیڈ کے علاوہ نہیں، ہم تو برانڈ کی دکان کے علاوہ کسی پر چڑھتے ہی نہیں، ہم تو یہی لیتے ہیں. بھلے استطاعت نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر ایسا کرنا کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، ہم بڑی چیز ہے. دنیا والوں کے ہاں بڑی چیز ہے لیکن اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے اصل مدار تو اس پر ہے. اصل چیز یہ ہے. اور مومن کا کام کیا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی. کون ہے اللہ کا پیارا؟ کون ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کا پیارا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے. 3 آدمی ہیں، 3 نشانیوں والے انسان. جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جائیں یہ بندہ اس لائق ہے، یہ بندہ دنیا میں بھی رہ رہا ہے. اللہ نے اس کے سینے میں نور ایمان داخل فرما دیا، اس کے سینے کو کھول دیا ہے اللہ نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر اس میں ایمان اور اس کا نور عطا فرما دیا. اللہ مرومی رحمۃ اللہ نے پہلے اس کو مثال سے سمجھایا. اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ ایک جھونپڑی والا تھا. جھونپڑی
کچی جھونپڑی دیکھا ہوگا آپ نے، راستے میں جاتے ہوئے بعض جگہوں پر لوگ جھونپڑیاں لگا کر وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، کرائے کی جگہ نہیں ہے، کرائے پر کیسے رہے؟ تو اس جھونپڑی والے سے ایک ہاتھی والے نے دوستی کر لی. پہلے دور کے اندر ہاتھی ہوتے تھے، ہاتھی والا ایسا لینڈ کروزر والا، جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، پیسہ ہے، مال ہے. ہاتھی والا بھی ایسا ہے، ظاہر ہے ہاتھی ہے تو ہاتھی کی خوراک بھی ویسی، ساری چیزیں اس کے ساتھ ویسی رکھنی پڑتی ہیں. دوستی کر لی جھونپڑی والے کے ساتھ، اور ایک دن جھونپڑی والے سے خوش ہو کر اس نے کہا کہ میں تجھے اپنا ہاتھی گفٹ کرتا ہوں. اس نے کہا ہاتھی گفٹ کرتے ہو مجھے؟ جھونپڑی ہے میری، یہ تیرا ہاتھی نہ جھونپڑی میں آئے گا، پاؤں رکھے گا، میری جھونپڑی تباہ ہو جائے گی. اب کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کروں گا میں؟ تو اپنا ہاتھی واپس ہی لے جا، مہربانی. انتظام نہیں ہو سکتا. آج کل کوئی لینڈ کروزر دے کے لے دو، کب پیٹرول کا انتظام کون کرے گا؟ رکھیں گے کہاں پر؟ تو وہ دور تھا. تو علامہ رومی مولانا سے بڑی زبردست مثال سمجھا. کہا اس دوست نے اس کو کہا کہ ہم جس سے دوستی لگاتے ہیں اس کو ہاتھی بھی دیتے ہیں اور گھر بھی ایسا بنا کر دیتے ہیں جس میں ہاتھی بھی چلا جائے. انتظام سارا ہم خود کر کے دیں گے. تجھے یہ دینا اس بات کی علامت ہے، ہمیں پتہ ہے تیرا گھر چھوٹا ہے لیکن گھر بھی بڑا دیں گے، ہاتھی بھی ساتھ دیں گے، ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ دیں گے. جو بندہ اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر آتا ہے، اگرچہ وہ سمجھتا ہے میں وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جس کو اللہ نوازنے پر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں، آداب محبت بھی سکھا دیتے ہیں، دین پر چلنا بھی آسان کر دیتے ہیں. اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اس کی زندگی کا گزر اوقات کیسا کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں سوچنا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 چیزیں. نمبر 1، وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دل دنیا میں نہیں لگاتا. دنیا میں رہ کر وہ دل دنیا میں نہیں لگاتا. دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، اور جب دنیا سے دل اچاٹ ہوا، نمبر 2، اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے. وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کو چاہتا ہے. اور نمبر 3، جب آخرت کو چاہتا ہے تو تیسری علامت یہ، مرنے سے پہلے وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری. دنیا میں ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ کب کسی کا ساتھ دینے والی. یہ دنیا سے دل نہیں لگاتا. آج دنیا سے دل لگایا گیا. جو آدمی دنیا سے دل لگاتا ہے اس کی سب سے بڑی نظر یہی ہوتی ہے، بس دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا کی نظر میں سلیکٹ ہو جاؤں، دنیا کی نظر میں پاس ہو جاؤں، دنیا کی نظر میں اچھا لگ جاؤں. اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت ہے، بس یہ دنیا ہے. اور پھر اس کے لیے اذانوں پر اذانیں ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. سامنے زکات کا حکم آ گیا، کوئی پرواہ نہیں. میراث کا حکم آ گیا کہ بہنوں کا یہ حصہ ہے، بیٹیوں کا یہ حصہ ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں. رب کے حکم آ رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ رہی، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. آج یہ دور ہے، آج ایسی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. 1-2 باتیں نہیں، کئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ علمان و الحفیظ، ان کی جہاں تک وہ پہنچ چکے دنیا کے اندر، اتنا مگن ہو چکے، دنیا دل پر اتنی غالب ہو چکی، اب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی، حضور کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہیں آتی. پہلی چیز یہ کہ دل اچاٹ ہو جائے. اور دل اچاٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ہم دنیا چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ دنیا چھوڑ دو، کماؤ نہیں، غریب ہو جاؤ. کس نے کہا ہے؟ کس نے منع کیا کمانے سے؟ کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ آپ پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بڑے سے بڑا آدمی بننا بنو، پیسہ ہو آپ کے پاس، منع نہیں. حلال ہو، حرام نہ ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، حرام طریقے سے نہ کمایا. اللہ نے دیا ہے، پیسہ ہے، نعمت ہے، آپ اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اچھا مکان بھی لے سکتے ہیں، اچھی گاڑی بھی لے سکتے ہیں، آپ مرینڈا بھی پی سکتے ہیں، آپ کباب بھی کھا سکتے ہیں. آپ کے پاس اللہ نے دیا، سب کریں. لیکن صرف اسی میں مشغول نہ رہے، نعمت استعمال کر کے نعمت دینے والے کو بھی یاد کریں کہ اللہ آپ کی مہربانی، آپ کی کرم نوازی، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی. یہ جب نعمت انسان کو ملتی ہے تو نعمت دینے والے کی طرف اس کی توجہ. اور کیا تیاری کرتا ہے؟ وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. وہ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا. اب اس کو دنیا کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، اللہ کی نافرمانیاں اچھی نہیں لگتی، اس کو اللہ کی فرمانبرداریاں اچھی لگتی. اگر کسی کو گناہ پسند آ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یوٹیوب کی گندگی اچھی لگ رہی ہے، نعوذ باللہ، گندی فلمیں اچھی لگ رہی ہیں، موبائل کی گندگی اس کو اچھی لگ رہی ہے، نامحرموں سے تعلق بنانا اچھا لگ رہا ہے، غیروں سے تعلق بنانا اچھا لگ رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس بات کی علامت ہے اس کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، اس کے دل میں مولا کی وہ محبت نہیں جو اللہ کے در پر جھکا دے. یہ بندہ، اس بندی کو، بندے اور بندی کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں.
اگر دل کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ کر دل میں نماز کی محبت، دل میں قرآن کی محبت، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی محبت، ہاں انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کرنا نہیں ہے، اس کے لیے منصوبے نہیں بنانے، اس کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ڈھونڈنی، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہیں کرنی، ہو گیا گناہ تو توبہ کر لینی ہے، معافی مانگ لینی ہے، رب کے در پر آ کر جب معافی مانگ لیں گے اللہ پھر بھی اپنا بنا لیں گے۔ لیکن ساری زندگی گناہوں کی طرف، اور گناہ ہی گناہ پسند ہے، نعوذ باللہ، رب کی فرما برداری والی کوئی بات ہی پسند نہیں ہے۔ کہا جی مجھے نعوذ باللہ داڑھی پسند نہیں ہے، داڑھی پسند نہیں ہے اس کو داڑھی، بیوی نے شوہر کو ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے کسی کا میسج آیا، بیوی کہہ رہی ہے کہ تم داڑھی کٹا دو، داڑھی تمہاری اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ۔ اب جس بچے کو ہم نے شروع سے لے کر آخر تک موبائل دیا ہو، اس نے موبائل کے اندر کن کو دیکھا ہے؟ اس نے وہاں علماء کو دیکھا، اس نے فنکاروں کو دیکھا ہے، گلوکاروں کو دیکھا ہے، اداکاروں کو دیکھا ہے، اس نے دیکھا اس کو سوٹڈ بوٹڈ، اس کو دیکھا چہرے پر اس کے سنت نہیں، ہم نے اس کو سیرت نہیں پڑھائی، ہم نے اس کو سورہ نور نہیں پڑھائی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اس کو کیا پتا چلے گا؟ اس کو جو دکھایا وہ اسی سے عشق کر رہی ہے، اسی سے محبت کر رہی ہے۔ اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ سامنے والے کے چہرے پر سنت آ جائے، حالانکہ دنیا میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ اجمل، سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی شخصیت تھی تو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سنت نہیں تھی کیا یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، دنیا اتنی آ گئی، اتنی آ گئی، اب سمجھ آنا بند ہو گئی، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نہیں آ رہی۔ اپنے ذہن کو کھولنا ہے، اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کہیں غلطی ہو جائے، لیکن غلطی پر مصر ہو جانا، اصرار کرنا، اسی غلطی پر جم جانا، رب کے در کو چھوڑ دینا، پھر انسان کی زندگی دنیا کی بھی برباد ہوتی ہے، آخرت کی بھی برباد ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ مسائل، روز مسائل ہے، کیا کون سی ایسی چیز ہے جو بڑی اچھی خبر آ رہی ہے ہمارے پاس؟ ہاں اب بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ سسک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے یہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں کے اندر ہو رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے ہمارے سامنے، اور اس کے علاوہ جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاشی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھروں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب کیوں ہے؟ رب سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ یہ دنیا دارالثواب ہے، جہاں رب کی فرما برداری ہو وہاں رب کی رحمت آتی ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہو پھر وہاں رب کی رحمت نہیں برستی، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وارننگ ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رب اور رحمان کے راستے پر لے آؤ۔ اگر غلطی سے اس طرف چلے گئے اب بھی آ سکتے، اب بھی اپنے اللہ کو اپنا بنا سکتے، یہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے۔ آج دنیا کی مثال علامہ رومی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ مگرمچھ جو ہوتا ہے نا، مگرمچھ پانی کے اندر کھا پی کر خوب اس نے دبا کے مال وال کھایا، اب یہ باہر نکل کر ریت کے اوپر آ کر لیٹ جاتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے، جو دائیں بائیں اس کے دانتوں میں جو گوشت کے ٹکڑے پھنس جاتے ہیں اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس نے کیا طریقہ نکالا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ باہر آ کر جب منہ کھول کر بیٹھ جاتے تو وہاں سے چڑیاں جو قریب میں چھوٹے چھوٹے پرندے جو گوشت خور اس طرح کے کیڑے کھاتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ آ کر اس کے منہ میں دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے منہ کھلا ہوا ہے کوئی ایسی چیز ہے اور اس کے اندر کیڑے، تو 10 اس طرح بیٹھ گیا، 10 اس طرح بیٹھ گیا، وہ اندر سے انہوں نے جب کیڑے میڑے کھا لیے، اب جب وہ اڑنے کے قریب ہوتے ہیں ایک لمحے منہ بند کر لیتا کہ اپنا کام بھی کروا لیا اور اس کے ساتھ ان کو بھی اندر ہضم کر لیا۔ تو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے قبر بھی اسی طرح منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور دنیا کی رنگینیاں یہ چڑیاں آپس میں کہہ رہی واہ واہ کیا مزہ ہے، کیا کھانے مل رہے ہیں، انسان دنیا کے اندر ہے، اس کے دوست و احباب کہہ رہے ہیں دیکھو کیا رنگینی ہے، کیا نافرمانی ہے، کیا یوٹیوب کی گندگی ہے، ان لڑکیوں کے پیچھے لگو، ان لڑکیوں سے تم اپنے تعلقات قائم کرو، یہاں اپنا جا کر جوانیاں برباد کرو، یہاں جا کر اپنے آپ کو خراب کرو، یہ دیکھو دنیا کی زندگی، یہ دیکھو دنیا کے مزے، یہ ایک دوسرے کو دکھاتے دکھاتے ایک دن قبر منہ کھلے ہوئے، یہ جب اس کے اندر آئے گا قبر نے منہ بند کر لینا اور اس میں اس کے اندر چلا جانا، پھر کسی نے اس کی جا کر وہاں کچھ مدد نہیں کرنی، یہ اس نے اپنا دنیا سے کام کر کے جانا ہے، اسے اپنی ذمہ داری ہے کہ اس قبر میں جانے سے پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو بنا لیں، اور ایک مرتبہ ہی جانا ہے، بار بار نہیں جانا، ایک بار جانے والا ہے، ایک بار ہی آئے اور ایک بار ہی جانا ہے بس، اس کے بعد موقع دوبارہ ملنے والا نہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھ لیا کہ کافر تمنا کریں گے، جہنمی تمنا کریں گے یا اللہ ایک بار دوبارہ بھیج دیں دنیا میں، ہم جا کر لوٹ کر پکے فرما بردار بن کر آئیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا اعلان ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ موت آگے پیچھے ہوتی ہے نہ تمہارا جا کر واپس آنا یہ ممکن ہے، بس ایک مرتبہ آئے تھے بس اس کے بعد نہیں ہے۔ یہ زندگی ہمیں اللہ نے اسی لیے دی، یہ ہماری آزمائش ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کر جہاں ہر طرف عریانی فحاشی بے حیائی ہے، وہاں پر رہ کر ان کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی فرما برداری میں لانا اور اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، ان کو قابو میں رکھنا اور اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر غالب رکھنا، رب کا حکم نہ توڑنا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اور جس نے یہ کر لیا وہ اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ یہ اصل چیز ہے، اسی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، مردوں کو بھی اور عورتوں کی، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائے گا۔ جب تک یہ ماحول بنے گا نہیں، کام بنے گا نہیں، کام ہوگا نہیں ایسے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں یہ چیز پیدا کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آئیں، رب تعالیٰ کی طرف آئے۔ یہ دنیا میں دل نہیں لگانا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دل لگانا ہے، رب تعالیٰ سے دل لگانا ہے۔ دنیا میں رہے، دنیا استعمال کرے، لیکن دنیا دل میں نہ ہو، دنیا جیب میں ہو، دنیا ہاتھ میں ہو، لیکن دل میں نہ ہو۔ دل میں صرف مولا ہو، دل میں صرف اللہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو جو ہمیں اللہ کے احکامات پر مجبور کرے۔ پھر وہ جو محبت ہوتی ہے وہی سارے کام بناتی ہے، پھر وہ سارے کام بناتی چلی جاتی ہے۔ حرام سے بچتا ہے، کمائی میں حرام سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، نظر کی خرابی سے بچتا ہے، گانوں سے بچتا ہے، فلموں سے بچتا ہے، یوٹیوب کی گندگی سے بچتا ہے، رب کی فرما برداری کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کو اللہ کا راستہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا پیارا ہوتا ہے کہ اس کو اس میں چل کر جب مزے آنے شروع ہوتے ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اپنے رب کے در کا ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ مطلوب ہے جو ہمارے اندر آ جائے، اور اسی کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی کے لیے ہم قرآن کریم کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اسی کے لیے ہم آتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ رب کے قرآن کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لے کر آئے۔ یہ موقع بار بار نہیں ہے، بس ایک بار، اور تبدیلی لانے میں تھوڑی سی تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ملنے والا وہ بڑا ہے، جو کچھ انعام ملنے والا ہے اور جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہونے والی ہیں وہ اتنی بڑی ہے کہ پھر اس کے کہنے ہی کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی جو ملنے والی ہے۔ اس لیے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میدان جنگ کے اندر تیر آ کر لگ رہا ہے، جان نکل رہی، پھر کہہ رہے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، ہوئے یہ تو جوانی میں چلا گیا، بچے تو چھوٹے چھوٹے، کون پالے گا، کون دیکھے گا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کیا سمجھا کر جا رہے ہیں، اگر وہ ایمان پر گیا، اگر وہ اللہ کی فرما برداری پر گیا، رب کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گیا، تو یہ اس کی زندگی، یہ اس کی آخرت بنانے والی ہے۔ آج تک اللہ نے اس کو بھوکا نہیں رکھا، اس کی اولاد کو بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ رب کے حکموں پر چلنے والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، جس اللہ نے آج تک مجھے اور آپ کو کھلایا وہ آئندہ نسلوں کو بھی کھلائے گا۔ ہم اس کی فکر زیادہ کرنے کی بجائے اپنے آخرت کی فکر زیادہ کریں، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر زیادہ کریں کہ ان کی آخرت بن جائے، کہ ان کی توجہ یہ ہو الانابۃ الی دار الخلود الاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف، مرنے سے پہلے موت کی تیاری، ان کا ہر قدم بتائے کہ اس کے دل میں احساس ہے کہ میں نے مر کر اپنے رب کو جواب دینا۔ جس کو احساس ہوتا ہے پھر وہ جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، کم تولنے سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اس کے دل میں ایک مرتبہ خیال ضرور آتا ہے تو غلط راستے پر جا رہا ہے، تو غلط کام کر رہا ہے، تو موبائل میں اگر غلط سائٹ کے پر جانا چاہے دل ٹوکتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس کو کچھ دل کی آواز سن لینی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان آیا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے محبت آئی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ غلط راستے پر نہ جائے، اس کے باوجود بھی گیا تو اپنے آپ کو تباہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم میرے بتانے میں، ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اور ہم سب کو قرآن کریم کے ان احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، دنیا کی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دیجیے، یا اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے۔ مولا کریم ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے، مولا کریم دنیا کی حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہماری دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑی ترجیح، سب سے بڑا مقصد آپ کی رضا ہو، کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، ایسے تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین،
ہماری زندگی کے رخ کو، ہماری سوچ کو، ہمارے بولنے کے انداز کو یا اللہ سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، کھانا پینا سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے مولا کریم، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، رسم و رواج کو اپنی زندگی سے نکالنے والا بنا دیجیے مولا کریم۔ میں الہ العالمین ہر سانس اپنے حکموں پر فدا کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ، ہمیں اپنی راہ میں جان ساری فدا کاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ قدم قدم پر ہم سب کی رہنمائی فرما دیجیے یا اللہ۔ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، لقمہ حرام سے بھی حفاظت فرما، حرام کمانے سے بھی حفاظت فرما، حرام کھانے سے بھی حفاظت فرما، حلال کما کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوب کشادگی عطا فرما یا الہ العالمین۔ غزے کے ہم مردوں عورتوں ہر ایک کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیجیے مولا کریم۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔